جماعت کہتے ہیں کہ ایک نہیں تین دیں گا تو تین ہی ہوں گی اور بیوی حرام ہو جائیں گی، اور اگر کوئی اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کے بعد صحبت کرتا ہے تو وہ حرام کاری کرتا ہے، اور اس سے اگر جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی بچے پیدا ہوں گے، مطلب وہ اس کی نکاح میں نہیں رہتی نا، تو وہ حرام کاری ہوں گی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے دلائل رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک رہتی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کس حدیث سے۔ بھائی آپ کیا بول رہے ہو، آپ کو خود میرے بھائی معلوم ہے کہ نہیں؟ جی معلوم ہے، میں اسی لیے بول رہا ہوں۔ آپ زبردستی ہمارے علماء کا نام لے کے کہ وہ حرامی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، بھائی سوال کا نہیں، کون سے علماء نے کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا آپ کے علماء حرامی کہتے ہیں، ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق نہیں دینا چاہیے، مگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا تو اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی۔ بھائی اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی آج تک بھائی یہ نہیں کہا کہ ایک مجلس کی تین طلاق وہ تینوں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز بھائی یہ ہے، نہیں ٹھیک ہے، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بھائی وہ نہیں دینا چاہیے، لیکن مگر اگر وہ دے دے تو یہ مگر اگر کا ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل میں بھی بولتا نہیں باقی کرنا۔ بھی آپ کہہ رہے ہو کر دیا ہاں ہاں تو وہ صحیح بھی ہے۔ ہاں تو جب بھائی وہ دوسرا والا بھی صحیح ہے تو اس میں مطلب بھائی وہ نہیں کرنا چاہیے، بھائی یہ آپ نے لائن کا ایک بھی جوڑی۔ بھائی میں کیا بول رہا ہے کہ بالکل نہیں دینا چاہیے، مگر کسی شخص نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا۔ نہیں یہ تو بھائی وہی بات ہو گئی کہ انسان کو بھائی وہ روٹی بھائی بالکل نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر اس نے کھا لی تو تو یہ وہ کیا مر آپ جائیں گا۔ ایک طرف کہہ رہے ہو کھانی بھی نہیں چاہیے؟ روٹی کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اس نے روٹی کو ہاتھ، روٹی کے اندر زہر ہے نا۔ روٹی میں زہر لگا ہوا ہے، اس نے روٹی بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے، مگر وہ روٹی کھا لیتا ہے تو وہ مر جائے گا شخص۔ اسی طرح اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق نہیں دینا چاہیے، مگر کوئی شخص دے دیتا ہے تو اس کی بیوی اس پہ حرام ہو جائیں گی۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جو آپ نے کہا کہ روٹی میں بھائی وہ مطلب بھائی وہ زہر اگر لگا ہو، ٹھیک، ہاں اب کوئی سادی روٹی ہے، ٹھیک، اب سادی روٹی بھی ٹھیک ہے، اب اس کو کھانا بھی ٹھیک ہے اور نہ کھانا بھی ٹھیک ہے، برابر۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب کوئی آدمی آپ سے کہہ رہا ہے بھائی تم روٹی مت کھاؤ، ایسے کھانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کھا لو تو کوئی بات نہیں۔ تو کھانا ٹھیک نہیں ہے تو پہلے تو آپ اس کی دلیل دیجئے، اور کھا لے وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی آپ دلیل دیجئے۔ تو اس پر یہ تو دونوں مطلب بھائی یہ کنفیوژن ہو گیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ تین طلاق ایک ہی مجلس میں بھائی وہ نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں جو دینا نہیں چاہیے۔ دینا چاہیے تو اس کا مطلب آپ کا ماننا یہ ہے کہ جو بھائی ایسا لوگ دیتے ہیں بھائی یہ ثابت نہیں ہے، تو جب ثابت نہیں ہے تو اس کی طلاق کیسے ہو جائے؟ نہیں بھائی، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے ایک مجلس میں تین طلاق دی ہے، اور ایسا ہوتا ہے بیشتر کہ کوئی انسان غصے میں آ جاتا ہے، کسی وجہ سے میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ کون سے صحابہ کے دور میں ہوا بھائی ایسا واقعہ؟ ابن عباس کے دور میں ہوا، حضرت عمر کے دور میں ہوا، حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا، حضرت علی کے۔ اس کے اوپر مکمل جواب آپ کو ہم پہلے دے چکے ہیں میرے بھائی، اتنی بات ہے۔ کیا جواب دی مجھے آپ نے؟ نہیں ابھی تو وہ سب آپ نے دے دیے نا، بھول دیجیے، اب نیا دیجیے مجھے، اب کیا ہے تو بھائی نیا کیا؟ اب کیا اپنے ہاتھوں سے حدیثیں اتار کے آپ کو بتا دوں کیا؟ نہیں، حدیث ہاتھوں سے نہیں، وہی جو دلائل پہلے دی اب دو مجھے۔ ارے میرے بھائی اسی لیے تو میں کہتا ہوں میں ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے میں بور ہو جاتا ہوں، بار بار ایک ہی آبجیکشن اٹھاتے ہو، ایک ہی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ چلیے مجھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں افو ایک منٹ ہے، میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ٹھیک ہے، وہ ایک تعزیر تھی، تعزیر کا معنی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ ایک تعزیراتی آرڈر تھا، حکم تھا، لوگ اس سمے طلاق کو بھائی وہ مذاق بنا لیے تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ایک یہ تعزیر تھی، لیکن جو طریقہ رہے گا آج کی تاریخ میں وہ تو آپ کو بھائی اللہ کے بھائی کلام اور اللہ کے نبی کے فرمان کے حساب سے بھائی چلنا ہے نا، یا ہم بھائی وہ تعزیر کو پکڑ لیں گے اور زندگی پر تعزیر کو عمل کریں گے؟ بھائی مجھے آپ افو بھائی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاقیں ہوتی تھی، ہاں تو تین ہوتی تھی نا، لیکن بتائیے نا، ایک مجلس کی ایک مجلس میں تین طلاق ایک ہوتی تھی، بتائیے مجھے کوئی حدیث ایسی کوئی حدیث بتائیے نا مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دور۔ مجلس کے بارے میں آپ کو طلاق کا ہم بتا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دے رہے ہیں، متن میرے پاس اس سمے ہے نہیں، اچھا ٹھیک ہے، مفہوم بھائی اس کا یہ کہ ایک
सहाबी आते हैं, वो अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। तो भाई अब मैं मतलब भाई पछता रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो अल्लाह के नबी उससे पूछा कि तुमने कैसे दिया? तो वो सहाबी कहते हैं कि मैंने एक ही मतलब एक साथ उसको बोल दिया तलाक तलाक तलाक। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हारी अभी एक ही हुई है, तुम चाहो तो उससे जाके रुजू कर सकते हो। तो ये तो रद्द हो गया ना। अल्लाह के नबी के दौर में एक सहाबी ने ऐसा ही अमल किया, उसने एक ही मजलिस में अपनी बीवी को तीनों तलाक दे दी। उसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी एक ही तलाक हुई। तो अब ये तरीका आज के दौर में ये कैसे सही हो सकता है? हो गया आपकी बात? हाँ हो गया। अब मैं आपको कुछ सवाल करना चाहूँगा। पहली बात, आपने जो हदीस पढ़ी, ये हदीस है कहाँ पर? ये हदीस है कहाँ पर? किस हदीस की किताब में लिखी? नसाई में। जी, ये हदीस है मुसन्नद अहमद के अंदर। मुसन्नद अहमद के अंदर हदीस है। हाँ नसाई में भी आती है, मुसन्नद अहमद में भी आई होगी। सिर्फ मुसन्नद अहमद के अंदर ही ये हदीस है, नसाई शरीफ और सिया सित्ता की किसी किताब में ये हदीस नहीं है। दूसरी बात, इस हदीस के रावी ज़्यादा समझेंगे या आप उसको ज़्यादा समझेंगे, या इस हदीस के अंदर जो रुकाना है, इसके अंदर जिस शख्स के बारे में है ना कि उन्होंने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दिए थे, उनका नाम है रुकाना। तो ये हदीस इस है ना मुसन्नद अहमद के अंदर सनद के हिसाब से इसके अंदर 2 रावियों के ऊपर जरा है, जिसमें से एक मोहम्मद बिन इसहाक है। तो मोहम्मद बिन इसहाक जो है तो उसको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कज़्ज़ाब कहा है। इमाम अब्दुल जो मदनी सईद कत्तान, इन्होंने भी इसको ज़ईफ़ कहा है। और ऐसे बहुत सारे उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इस हदीस को भी ज़ईफ़ कहा है और इसमें जो रावी है मोहम्मद बिन इसहाक, ये कज़्ज़ाब रावी था। और इमाम मालिक कहते, और अगर हनफी आलिम ने अगर इसको कहा हो सही है तो, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये कज़्ज़ाबों में से एक कज़्ज़ाब था। अरे अगर हनफी आलिम ने कहा हो कि जो ये रावी भाई ये सही है, सिका है, तो भाई जमहूर उलमा का कौल देखा जाएगा या किसी एक का कौल देखा जाएगा? नहीं तो आप मतलब अपने मतलब को छोड़ देंगे? भाई अहले सुन्नत वल जमात जमहूर उलमा की बात को मानता है। तो दूसरी बात, आपके हनफी आलिम है, उन्होंने क्या कुछ झूठ बोल दिया रावी के ऊपर? दूसरी बात ये है कि ये जो हदीस है ये मतन के हिसाब से मुसन्नद अहमद के अंदर सही नहीं है। ये हदीस मतन के हिसाब से सही हदीस जो आई हुई है ये ये हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर आई हुई है। और अबू दाऊद शरीफ में 2 हदीस आई हुई है इसी ताल्लुक़ से, रुकाना जो है उनके ही ताल्लुक़ से। तो उसके अंदर उन्होंने उनको तलाक़ बत्ता दी थी। कौन सी तलाक़ दी थी? भाई आप जो बात कह रहे हैं भाई सबके ऊपर बात हो चुकी है, सबका जवाब आपको दे चुके हैं, आप फिर से गोल भाई। नहीं अफू भाई, मैं गोल नहीं घुमाना चाह रहा, मैं बात को क्लियर वजाहत के साथ करना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए अच्छा मैं आपसे भाई मैं एक आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आप उसका जवाब हमें दे दीजिए, हम इंशाल्लाह मान जाएंगे, आप तौबा कर लेंगे, ठीक है? आपका कहने का मकसद ये है कि एक मजलिस में अगर कोई तलाक वो 3 बार कह रहा है तो उसकी तीनों तलाक मान ली जाएंगी और फाइनल हो जाएगा। जी ठीक जी। अब अगर किसी का निकाह होता है, अब अगर वो 3 बार कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, तो उसका निकाह 1 बार होता है या 3 बार होता है? अफू भाई ये है ना मुगालते वाले सवाल अगर आप नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, सही पॉइंट पे आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। के बंदे मुगालते वाले क्या सवाल है? हम एक नॉर्मली बात पूछ रहे हैं, बेसिक बात पूछ रहे हैं। नहीं, ये मुगालते वाले सवाल है। मतलब है कोई चीज 3 बार बोली जाए तो वो 3 हो जाती है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जब भाई कोई शादी होती है, निकाह होता है, तो 3 बार कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, तो उसकी शादी फिर 1 कहाँ होती है भाई? 3 हो गई उनकी शादी। अफू भाई ये है ना मुगालते वाला सवाल। दूसरी बात, मैं अबू दाऊद के ऊपर और वापस आना चाहूँगा। उसको जोड़ लिया जाएगा कि यहाँ फला अब्दू खान की भाई वो 3 शादियाँ हुई हैं, हालांकि मेरी बीवी एक ही है लेकिन शादियाँ 3 हुई। मैं वापस पॉइंट पे आना चाहूँगा। यही हदीस अबू दाऊद के अंदर आई हुई है। रुकाना रहमतुल्लाह अलैह ने जो है, आप बात समझने के बावजूद आप बात से भाग नहीं आप अपने मतलब की आड़ में एकदम पागल हो चुके हैं। जी नहीं अफू भाई सुनिए ना, आप खुद दिल से मानते हो कि भाई एक मजलिस की 3 तलाक एक ही होती है,
نہیں सिर्फ अपने मतलब को बचाने के लिए आप कहाँ के रावी कहाँ की टांग जोड़ के अपना मसला साबित कर रहे हो। جی نہیں بھائی، میں ہے نا قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں میرے مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے۔ ابو داؤد شریف کس کی کتاب ہے؟ میرے مسلک کی کتاب ہے۔ کہ کوئی ایک ایسی آیت پیش کر دیجیے جس میں بھائی ایک ساتھ ہی فائنل طلاق ہو جاتی ہے، میں پیش کر دو، میرے معاملے ختم۔ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں نا ابو بھائی۔ طریقہ بتا رہا ہوں نہ بھائی وہ قرآن میں ہے، نہ بھائی کسی بھائی وہ حدیث میں ہے، نہ ہی بھائی وہ دلیل میں ہے، تو ایسی چیز کو کیسے مان لیں گے ہم؟ نفو بھائی میں پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہی جو حدیث ہے آپ نے جو بتائے مسند احمد والی، تو اس میں اس متن کے ساتھ آئی ہوئی ہے کہ رکانہ جو ہے انہوں نے اپنی بیوی کو 72 طلاق دی۔ یار جو وہ حدیث میں بتا نہیں رہا ہوں، تم زبردستی اس کے متن کے پیچھے نہا دھو کے ہاتھ دھو کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس لیے پڑھا ہوں کہ یہ حدیث مسند احمد کی آپ نے جو بیان کی ہے، یہ حدیث میں اضطراب ہے اور اس کی صحیح حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، آپ کی عقل میں اضطراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث کہ حنفی عالم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی پوری آپ کو بھائی وہ لسٹ ہم دے سکتے ہیں، 5-6 حنفی عالم ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور یہی حدیث۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہ جمہور کو مانتے ہیں، جمہور کو مانتے ہیں۔ دیکھیے آپ ہے نا بات نہیں کریں، افو بھائی آپ بول لیجئے، اس کے بعد میں مجھے آپ دیجئے موقع، ٹھیک ہے؟ آپ بول لیجئے پہلے۔ یہ بولنے کی بات نہیں، جو چیز بھائی جو میں دلیل آپ کو دے رہا ہوں آپ بھائی اس کے اوپر بات کیجیے۔ ہاں میں تو دلیل آپ کو دے رہا تھا صحابی کی، ٹھیک ہے؟ اب وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی وہ مسند احمد میں اور اس کا متن بھائی ابو داؤد میں بھی آیا ہے تو دونوں میں اضطراب ہے۔ جب میں ابو داؤد کی پیشی نہیں کر رہا ہوں تو آپ اس کے اوپر کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ پھر یہ والی حدیث آپ نے جو دی ہے مجھے مسند احمد کی، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ ارے بھائی عام طور پر جو لوگ ہیں بھائی وہ مطلب بھائی جو شرعی قانون ہے اس کو بھائی وہ اس سے انجان ہے، اس کو جانتے تو ہے نہیں، اور بھائی وہ جوش میں آ کے جذبات میں آ کے اپنی بیوی کو ایک ساتھ بھائی وہ بول دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، ٹھیک؟ اب کیا اب بھائی اب یا تو بھائی وہ پچھتائے گا، ٹھیک؟ یا تو اگر اس کو اپنی بیوی کو وہ بھائی وہ واپس پانا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کو بھائی کوئی اور کے پاس بھیجے۔ تو بھائی ان سب چکروں میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ انسان بھائی قرآن اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے اس کے حساب سے بھائی وہ اپنی بیوی کو دے طلاق، اس میں کیا دقت ہے؟ آپ کی بات مکمل ہو جائے گی، مجھے بول دینا افو بھائی۔ ارے مکمل نہیں میرے بھائی، دیکھیے قرآن کی آیتوں کو بھائی ہم کو مذاق ہم کو نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ کی جو آیات ہیں یعنی کہ جو بھائی وہ احکام ہے اس کو بھائی نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں، ٹھیک؟ اور اللہ کی جو بھائی وہ مقرر جو مطلب بھائی وہ حدیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کوئی اللہ کی بھائی طے کی گئی بھائی وہ حدوں کو پار کرے گا وہ بھائی اپنے آپ کے اوپر بھائی وہ چل لے گا ظلم۔ بالکل صحیح بات ہے، ایسا کام آپ کی اس بات سے میں ایگری ہوں افو بھائی، آپ کی اس بات سے میں ایگری ہوں، جو اللہ کی حدوں کو توڑیں گا وہ اپنا ٹھکانہ مطلب غلط پائیں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف، اللہ تعالیٰ نے، ہاں اللہ کی حد کیا ہے کہ بیوی کو چھوڑو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوڑو، بالکل مطلب بھائی وہ کھلونا نہیں ہے، بالکل بالکل ایک ساتھ بول دیا تو بس وہ تمہارے اوپر حرام ہو گئی، بالکل مطلب بھائی وہ نگاہ سے باہر ہو گئی۔ جی جی اللہ نے جو حدیں بھائی اپنے احکام کو نازل کر دیا ہے اپنے کلام میں، اب اس کے باوجود ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ایک طرف بھائی آپ اپنے مسلک کی بات کہہ رہے ہیں، تو ہم تو بھائی اپنے اللہ کی بات مانیں گے نا۔ بھائی میں میرے مسلک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہاں پر کسی مسلک کا نام ہی نہیں لیا، ابھی میں مسلک کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں حدیث کے اوپر بات کر۔ مسلکی کا تو روڑا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق بھائی وہ فائنل ہو جاتی ہے، کیا شافعی لوگ اس کو مانتے ہیں؟ اس کو اہل سنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ مانتے ہیں، امام مالک مانتے ہیں، امام شافعی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بھائی صحیح حدیثیں نہ پہنچی ہوں، بھائی اس کو چاروں بھی مسلک مانتے۔ افو بھائی آج تو پہنچ گئی ہیں صحیح حدیثیں۔ آپ حدیث نہیں سننا کریں گے کیا پسند؟ میں آپ کو بول رہا ہوں تو میں آپ کو جب سے ابو داؤد کی حدیث دینا چاہ رہا ہوں، اب حدیث نہیں سن رہے، آپ کی بات کر رہے۔ بھائی طلاق بھائی وہ بچہ اور گمہ اور ادھا میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے، میرے کو یہ ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا قسم اللہ کی میں نے اس سے ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم سے، تو صرف ایک ہی کا کیا تھا ارادہ، اور رکانہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے صرف ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو اس پہ لوٹا دیا۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھائے تھے افو بھائی، ہیلو، تو یہی ہے وہ رکانہ، یہ رکانہ وہی ہے جو آپ نے حدیث پیش کی تھی المسند احمد والی، کیونکہ آپ نے وہ حدیث صرف آپ نے پوری حدیث نہیں پڑھے، تو میں آپ کو حدیث بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے اور انہی راوی کی ہے، وہ رکانہ والے، رکانہ کے ہی بارے میں، تو وہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ اہل حدیث علماء نے بھی اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ زبیر علی زئی کی تحقیق کے اندر ابو داؤد جو لکھی ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر کسی قسم کا اضطراب نہیں ہے۔ تو مطلب انہوں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دیے تھے، دیکھیے آپ کا سنیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت کیا ہے۔ اگر نیت اس کی ایک ساتھ بھائی تینوں دینے کی ہے تو نیت کے ساتھ اس کی تینوں طلاق بھائی وہ ہو جائیں گے، بالکل، ایسا آپ کا کہنا ہے؟ جی ہو جائیں گے۔ تو نیت بھی تو میرے بھائی وہیں پہ کام کرے گی نا جہاں بھائی اس کی نیت اللہ کے قانون کے حساب سے ہوگی۔ دوسری بات ایک اور میں آپ کو اللہ ایک تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعت کو بھائی کہا ہے فرض ہے، اب میں نیت کر لوں کہ میں 4 رکعت پڑھوں گا فرض، تو کیا اس کی نیت بھائی یہ صحیح ہے؟ میں آپ کو ایک اور حدیث دینا چاہوں گا ابو داؤد کی ہی۔ ارے آپ میرے بھائی حدیث پہ حدیث میرے بھائی دیکھ دیکھ کے بھائی پڑھے جا رہے ہو، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو میں حدیث پڑھا تو غلط کام کر رہا ہوں کیا افو بھائی؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، آپ حدیث سننے کے لیے تیار نہیں۔ جو میرا سوال ہو آپ کا مسلک حدیث کے خلاف، سینکڑوں حدیثیں بھی بھائی ہم پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، تم بھی، اب کیا بھائی میں کیا بول رہا ہوں آپ کو افو بھائی، اس کو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو کیا آپ کی پورے اہل حدیث جماعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ مسند احمد کے علاوہ کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دو جس میں صاف لفظ ہو کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور آپ سب نے ان کو ایک کہا۔ مسند احمد کی حدیث کے علاوہ بتا دیجیے ایک حدیث۔ نہیں تو مسند احمد میں جو حدیث آئی ہے کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ وہ ضعیف حدیث ہے، حدیث ہے نا، میں حدیث کا انکار تھوڑی کر رہا، حدیث نہیں ہے، میں نے بولا حدیث نہیں۔ ضعیف ہے تو وہ کیسے ضعیف ہے؟ حنفی عالم اس کو کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے، کون سے حنفی عالم نے اس کو صحیح حدیث کہا؟ صحیح حدیث ہے، کون سے حنفی عالم نے اس حدیث کو صحیح کہا؟ عالم اس کو کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے۔ کون سے حنفی عالم نے اس کو صحیح کہا؟ پیش والی پوسٹ پڑھ کے اس کے راوی میں یہ تھا، امام مالک نے کذاب کہا، اس راوی کا نام بتائیے ذرا، کون سے حنفی عالم نے اس حدیث کو صحیح کہا مجھے بتائیے۔ راوی کا نام بتائیے پہلے، آپ راوی جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ امام مالک نے کذاب کہا۔ محمد بن اسحاق۔ ہاں محمد بن اسحاق، ہوں ٹھیک ہے۔ ہوں کیا یہ اس دنیا میں اسلام کا ایک راوی ہے؟ بھائی محدثین نے اس حدیث کے اوپر بھی جرح کی ہے، اور یہ وہی راوی ہے جو محمد بن اسحاق مسند احمد۔ راویوں کے نام سیم ہوتے ہیں لیکن ان کی بھائی وہ بنیاد ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے جو بھائی وہ نہیں، مالک نے کہا ہو کذاب ہو، یہ دوسرا راوی یہ جو راوی ہے نا، یہ جو راوی ہے یہ وہی راوی ہے، اور اس کو اہل حدیث علماء بھی وہی راوی مانتے، مگر اہل حدیث علماء اس حدیث کو ہے نا مسلم شریف کی حدیث کے اوپر، حدیث صحیح ہے، آپ میرے بھائی کہیں بھی جا کے پڑھ لیجئے میرے بھائی، اصل میں آپ کے پاس دیکھیے افو تو ہے نہیں بک، افو بھائی، میں اوریجنل بک سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کے پاس خالی انٹرنیٹ والی پوسٹ ہے، اگر آپ کے پاس بھائی اوریجنل بھائی وہ کتاب ہوتی بھائی میرے پاس اس کے نیچے ہی آپ دیکھ لیتے کہ اس کی بھائی کنڈیشن کیا ہے، بھائی میرے پاس ہے نا الحمد، ضعیف ہے، موضوع ہے، ہاں مسند احمد کے اندر بھی حدیث ضعیف لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے کہاں لاہور پاکستان سے مسند احمد میرے پاس چھپی ہوئی، مطلب میں نے جو ہمارے پاس جو ہے وہ لاہور پاکستان سے مسند احمد چھپی ہوئی ہے، اور اہل حدیث مکتب سے چھپی، کتاب ہے آپ کے پاس؟ اوریجنل کتاب نہیں ہے، مطلب اردو عربی دونوں میں ہے، ہاں 12 جو جلد ہے اس کے اندر کتاب ہے میرے پاس۔ آپ بھائی ایک کام کو اس کی فوٹو کھینچ کے ہم کو بھیج دو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو فوٹو کھینچ کے بھیج دوں گا، فی الحال مطلب کتاب تو ابھی میں نے صرف اس کی فوٹو لے کے آیا ہوا ہوں، مطلب اس کو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ہمیں اسکین بھائی نہیں چاہیے، ہمیں فوٹو چاہیے کیمرے کی کھینچی ہوئی، ہاں کیا مطلب ہینڈ سیٹ سے کھینچ کے میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گا، ابھی جسٹ بھیج دیتا ہوں۔ بالکل آپ بھیجیے، پھر آگے بات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ افو بھائی سنو نا تو صحیح، آپ پوری بات بھی نہیں سن رہے، میں آپ کو حدیث بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نہیں ہم سن۔ نے مان لیا، اگر آپ نے اس والی حدیث کو صحیح ثابت کر دیا تو ہمارا ماننا ہو جائے گا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق بھائی وہ تینوں ہو جاتی
برابر صحیح مان لیں گے آپ؟ پکا پکا وعدہ؟ وعدہ بالکل وعدہ. کھاؤ اللہ کی کھاؤ آپ کے عالموں سے بتانا اسٹارٹ کریں گے کھاؤ. یہ والی حدیث صحیح ہے اور دوسرے وعلیکم السلام. علماء دین سے محدثین سے آپ کو بتائیں گے کہ جو وہ حدیث ہے وہ صحیح ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں میں آپ سے یہ کھلانا چاہتا قسم کے کھاؤ. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر اس حدیث کو اہل حدیث علماء نے ضعیف حدیث کہا ہے تو میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانوں گا. اور آپ بھی قسم کھائیے کہ اگر آپ کے حنفی عالموں نے کہا ہو کہ جو یہ حدیث ہے بھائی یہ صحیح ہے اور اس کی جو بھائی وہ سند ہے وہ بالکل صحیح ہے کبھی ہے تو آپ کو قسم کھانی پڑے گی کہ ایک مجلس کی 3 طلاق وہ تینوں نہیں ہوتی وہ ایک ہی ہوتی. بھئی میرے پاس میں ایک ہی حدیث نہیں ہے نا, میرے پاس میں درجنوں حدیث ہے. ایک ہاں ایک مجلس قرآن کی آیتیں ہیں. بتائیے قرآن شریف کی ایک آیت بتائیے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے, بتائیے. آج اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ طلاق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ارے بھائی افو کی بات ہے ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. میں مان رہا ہوں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق دو. میں انکار کب کر رہا ہوں؟ میں آپ کی سے انکار نہیں کر رہا ہوں. تو وہی بات ہو گئی قرآن میں دکھاؤ کہ کیلا کھانا کہاں لکھا ہے قرآن میں دکھاؤ سیب کھانا کہاں لکھا ہے تو یہ سب تو فالتو سوال ہو گئے نا. بھئی فالتو سوال نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی ویسی طلاق مت دو مگر کسی نے دے دیا جیسا زہر. دعویٰ آپ کا ہے آپ کہہ رہے ہو ایک مجلس کی 3 طلاق وہ تینوں ہو جاتی ہے. بھئی میں 3 کو 3 مان رہا ہوں. کہا کہ ہاں اگر تم ایک ساتھ 3 طلاق دے دو تو وہ ایک ہو جاتی ہے. قرآن شریف آپ کو چیلنج کر رہا ہوں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پوری پڑھ ڈالیے. ایک آیت ہم کو بتا دیجیے صرف ایک آیت چاہے وہ آدھی ہو چاہے ادھوری ہو چاہے آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو کسی بھی طریقے سے پیش کرنا ہو آپ اس کو پیش کر دو جس سے اتنا ثابت ہو جائے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے وہ تینوں فائنل ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں آج بھائی میں حنفی بننے کے لیے تیار ہوں. کسی کو مغالطہ دینا سیکھنا ہو تو ہمارے افو بھائی سے کسی کو مغالطہ دینا سیکھنا ہو تو ہمارے افو بھائی سے سیکھیے, بہت اچھا دیتے ہیں مغالطہ. ہم لوگ مغالطہ میرے بھائی کیا ہم تو اوپن چیلنج کر رہے ہیں میرے بھائی. اب آپ کی بات اگر مکمل ہو گئی تو آپ میرے بیچ میں نہ بولے تو بہتر رہیں گا. بھائی آپ کوئی حدیث اب نہ پڑھیے گا آپ کا دلیل ہمیں بھیج دیجیے. افو بھائی میری بات سنیے, میں آپ کو ہے نا پورے اہل حدیث جماعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے قرآن شریف سے ایک آیت ایسی بتا دیجئے یا ایک صحیح حدیث ایسی مجھے بتا دیجئے کہ جس میں یہ صاف لفظ ہو کہ ایک مجلس کی کہ 3 ایک مجلس. بتائیے پھر حدیث مجھے ہم نے قبول کر لیا. بتائیے حدیث بتائیے. سارے اہل حدیثوں کے چیلنج ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت پیش کر دے اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث پیش کر دے جس میں بھائی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی بتائیں. 3 طلاق جو 3 فائنل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے وہ ثابت کر دیں. ہاں بتائیے. ہم آپ کو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. جی دیجیے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جو طلاق ہے بھائی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ارے میرے بھائی ارے باپ ارے ارے افو بھائی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے اس کی دیجیے مجھے دلیل. وہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق کو میں مانتا ہوں نا, میں نے کہا منع کیا. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھائی قرآن میں دکھاؤ کہ فضائل اعمال نہ پڑھو اور قرآن میں یہ بہشتی جیور نہ پڑھو. میں آپ سے مغالطے والے سوال نہیں کر رہا ہوں. بہشتی جیور کا نام کہاں سے ڈھونڈ کے میں مغالطے والے سوال ہی نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو سیدھا سوال کر رہا ہوں, سیدھا سوال. ہاں یہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے. کوئی 3 طلاق دیتا ہی نہیں تھا اور دیتا بھی تھا تو وہ ایک ہی طلاق ہوتی تھی اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق دو تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک ساتھ طلاق. ارنسائی شریف اٹھائیے, آپ ارنسائی شریف اٹھائیے, اس کے اندر ایک حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاق دی. اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. النسائی کے اندر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی کہ انہوں نے ایک مجلس میں 3 طلاق دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے. تو ایک صحابی جو بازو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس کو قتل کر دوں. یہاں پر یہ حدیث مکمل ہوتی ہے. تو جب ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑا کیوں ہوتے تھے؟ ان کو کہتے تھے کہ آپ کی ایک ہی طلاق ہے. غصے سے کیوں کھڑا ہوئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ انہوں نے قرآن شریف کے خلاف طلاق دی اور وہ طلاق نافذ ہوئی.
النسائی شریف کے اندر ایک حدیث ہے. اگر آپ 1 منٹ رکیں نا تو میں آپ کو پورا متن ہی پڑھ کے بتاتا ہوں. رکیں گے آپ؟ آپ بتا دیجیے، اپنے مفہوم میں بتا دیجیے. میں نہیں، اگر میں ہے نا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر حدیث شریف پڑھے جائے تو صحیح پڑھے تو بہتر رہیں گا. میں 1 منٹ دیکھ لیتا ہوں. نہیں بالکل نہیں، جو آپ نے سمجھا ہے تھوڑا ہمیں سمجھا دیجیے. 1 منٹ رکیے نا افو بھائی، میں آپ کو صحیح بتاؤں گا تو انشاءاللہ اچھا رہے گا. کیسے حدیث ہے نا، وہ کوئی میرے گھر کی تھوڑی کھیتی ہے کہ میں آپ کو غلط بھی پڑھ کے بتا دوں تو چل جائیں گا. 1 منٹ رک جائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سنیے افو بھائی، ہاں بھائی. نسائی شریف کے اندر ہے حدیث نمبر 3433، اس کا باب ہے 3 طلاق ایک کٹے دینے پہ سختی اور غصہ کرنے کا بیان. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خبر دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی شخص نے اس کی بیوی اپنی عورت کو 3 طلاق بیک وقت دی. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور غصے میں فرمانے لگے، کہا اللہ کی کتاب سے کھیل ہوتا ہے، حالانکہ میں ابھی تم میں موجود ہوں. یہ بات سن کر ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کو قتل کر ڈالوں؟ آئی آپ کی حدیث افو بھائی؟ بھائی اب آپ فون کاٹ دو، اس سے پہلے میں پاگل ہو جاؤں. نہیں تو میں آپ کو یہ حدیث اس لیے پیش کیا ہوں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے تھے اس سے پہلے کہ میرے کو اٹیک پڑ جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کی طلاق ایک ہی ہوئی، 3 نہیں ہوئی. وہ انہوں نے قرآن سے انہوں نے کھلواڑ کیے، انہوں نے 3 طلاق دی اور 3 کے 3 نافذ ہوئی، 3 کے 3 طلاق نافذ ہوئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہوئے. آپ پہلے ایسے انسان ہو جس سے بات کرنے میں ہم مجھے بوریت ہوئی ہے، میرے کو ہنسنے کا من کر. نہیں، آپ کو ہنسنے کا من اس لیے لگے گا کہ آپ لوگوں کو حرام کاری کرنے میں مبتلا رکھنا چاہو گے اور آپ صحیح فیصلہ نہیں لینا چاہو گے. زبیر علی زئی صاحب کو پہچانتے ہو کیا؟ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث علماء کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت، احناف، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی نہیں مانتے اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ بھائی ہمارے عالموں کو آپ کہاں پیش کر رہے نہیں، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس میں حق بات کا ساتھ دیا ہے، میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حنفی عالم کا حوالہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیجیے نا. پاکستان کے عالم دین تھے، ہاں وہ بھائی وہ دیوبندی تھے. اچھا، ہاں. انہوں نے ان کا نام کیا ہے؟ بیٹی کو ان کے داماد نے بھائی چھوڑ دیا، طلاق دے دیا. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ فتویٰ لینے کے لیے اپنی کمیٹی کے پاس بھائی نہیں گئے، وہ اہل حدیثوں کے پاس گئے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا. ان کا نام کیا ہے؟ فخر الدین قاسمی. کس نے بولا؟ پاکستان کا کوئی عالم اپنے نام کے آگے قاسمی نہیں لگاتا. یہ چیلنج